بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ماشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات کو ہم نے آج خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کا تو بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک بہت اچھے انداز میں ہمارے نظریے کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے، اور اس شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نظریں جو ہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق 25 شوال کو اس دنیا سے جاتے ہیں، اور آج کا جو مقصد ہے اسی وجہ سے ہم نے پروگرام رکھا۔ آپ کی عظمت اور عفت یہ ہے کہ جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا تو آپ ابدیدہ ہو جاتے، اور کبھی بھی آپ نے حدیث جو بیان کی ہے تو وضو کے بغیر نہیں کی۔ یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ہم ان کے رشتے کی بات کریں تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے پڑ پوتے ہیں، اور آج جب ہم نے اس موضوع کو چنا تو ہم نے کوشش کی کہ جو بہتر سے بہتر اس موضوع کے اوپر بات کر سکتے ہیں ان کو زحمت دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عین الحق بغدادی صاحب۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن لکھتے نہیں ہیں، اور پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، اور بڑا ان سے میرا ایک نیاز مندی والا تعلق ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ روز ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، اور آج پہلی دفعہ ہمیں یہ دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین سامعین، آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک، اور ماشاءاللہ کنٹرولر ہیں امتحانات جو نظام المدارس پاکستان منہاج القرآن کا جو مدارس کے حوالے سے بورڈ ہے اس کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اور آن لائن درس نظامی کے حوالے سے ان کا سب سے اہم پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی کام ان کا جاری ہے۔ میری تو یہ بھی خواہش ہوگی کسی دن ایک پراپر پروگرام ان کے جو نظام المدارس ہے اس کے اوپر ہم کریں۔ بغدادی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہماری تو بڑی خواہش رہتی ہے کہ آپ آئیں، لیکن میں نے آن ریکارڈ کہہ دیا کہ آپ پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں، باقی چینل پہ جہاں جہاں ہم رہے ہیں وہاں تو آپ آتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ان کے ساتھ موجود ہے پیر خواجہ سلیمان قمر قادری صاحب۔ آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ مانی شریف جنگ کے اندر، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے لیول پہ عرس ہوتا ہے، بڑے لیول کے علماء کو، مشائخ کو ماشاءاللہ وہاں بلاتے ہیں، اور قوالی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ پیر صاحب سے ایک بڑا پیارا اور نیاز مندی والا تعلق ہے۔ پیر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کی پی ایچ ڈی ہونے والی ہے قریب؟ انشاءاللہ بالکل، ڈاکٹر بن جائیں گے آپ؟ بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کنز الایمان بیکن سکول، 80+ برانچیں ہیں، بہت اچھا کام ہے سکول کا، ایک بہت پاکیزہ کام ہوتا ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کنز الایمان سکول سسٹم جو ہے بہت اچھا سکول ہے۔ اس کے اندر آپ کے بچے اگر پڑھیں گے تو آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوگا، تعلیم بھی ملے گی اور ساتھ تربیت بھی ملے گی، اور جو ایک مسلمان کا ایمان کا لیول ہونا چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، جس بنا پہ ہم چیخ و پکار کرتے رہتے ہیں کہ جی اسکول والے تربیت نہیں کرتے، تو میری اس پہ یہ گزارش ہے کہ اسکول کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، اس تربیت کا آغاز آپ نے کرنا ہے۔ تو جب آپ کنز الایمان اسکول کے اندر آپ کا بچی یا بچہ ایڈمیشن لے گا تو انشاءاللہ اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے محبت۔ جی بغدادی صاحب، کیا آپ کو ہم سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو پہلے وہ بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ خوش رہیں۔ بھائیوں کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے آپ نے شروع کی ہے، اور ایسا نہیں ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا محبت والا تعلق ہے،
اور اللہ پاک ان محبت کے تعلقات کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے آپس کے تعلق کا وہ میرے خیال میں دنیاوی ہے نہیں ہے. جی بے شک، ہم صرف دین کی ہمارا خاطر، بزنس ماڈل کوئی نہیں. جی ایسے ہی ہے، اور دین کی خاطر ہم جمع ہیں. تو ہمیشہ تو کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیسیکلی آج جس پروگرام کا آپ نے یہ ٹاپک پہ رکھا، میں تو یقین جانیں کہ آپ کو عرض کیا تھا 2-4 مرتبہ اپنی مصروفیات کا، اس کے باوجود اس موضوع کو اس لیے میں اس کے لیے ایگری کر گیا فوری طور پر کہ یہ ہمارے لیے ایک سعادت اور برکت ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم شریک ہو جائیں گے کسی حد تک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ محبت اہل بیت اطہار ہے، اور پھر بالخصوص ان میں بھی ایسی شخصیات جو ائمہ کا درجہ رکھتی ہیں اور جن کی زندگی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی، تو ایسے افراد کے اوپر گفتگو کرنا، ایسی شخصیات کے اوپر گفتگو کرنا خوش بختی ہے. بیسیکلی ہمارے لیے تو وہ خوش بختی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بات اس میں شیئر کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے ہمیں بھی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی تبدیلی لانے کی توفیق مل جائے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے اندر کہیں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے. تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا آج ویسے تو پروگرام جو یوم وصال کے حوالے سے ہے، تو آپ کی 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شہر جس کے لیے آج بھی جس کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے، تو اس بابرکت شہر کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور اس سے بڑی سعادت اور برکت یہ تھی کہ آپ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام جو مدینۃ العلم اور باب العلم جن کو فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز بخشا ان کو، تو آپ کی اولاد میں سے ہیں. اور چھٹے امام بھی آپ کو جو شرف ہے، ماشاءاللہ. جو 12 امام مانے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے بھی امام ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ صرف اہل تشیعوں کے امام ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارے بدرجہ سب اولیٰ سے ہمارے زیادہ امام ہیں. ہم تو سب کو ماننے والے جی، بدرجہ اولیٰ ہمارے امام ہیں. تو ہم سارے ہیں بھی ایک ہی ساتھ. ایسے ہی ہے. امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ، اور امام باقر جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں علی، اور ان کے آگے اولاد ہیں. تو گویا کہ یہ پڑپوتے ہوئے حضرت امام حسین کے، تو ایک یہ ان کو نسبت ہے. گویا کہ آپ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کی نسبت، اور آپ کی ہمیشہ، کیونکہ انسان اپنے نسب اور اپنے آبا سے پہچانا جاتا ہے، صحیح بات. کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. تو وہ جو فیض نبوت ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے جو اس نسل پاک کے اندر چلتا آ رہا ہے، ماشاءاللہ. تو اسی نور کی یہ برکت ہے کہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہم ان کا نام لینے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک اور بہت بڑی جو سعادت اور فضیلت دوسری سائڈ پر بھی آپ کو حاصل ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. ماشاءاللہ. آپ کی والدہ حضرت فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق کے جو پوتے تھے قاسم بن محمد، جی، تو ان کی آپ بیٹی ہیں. تو ایک ماشاءاللہ. نسبت اس سائڈ سے یہ ہو گئی، اور ایک اور نسبت بھی تھی کہ حضرت فروا کی جو والدہ ہیں وہ جو حضرت امام جعفر الصادق کی نانی ہوئیں، حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر. ماشاءاللہ. تو یہ دوسری نسبت ان کو حضرت ابو بکر صحیح. صدیق رضی اللہ جی تعالیٰ پیر عنہ صاحب سے کیا ہے. فرمائیں گے آپ کی ابتدائی تعلیم، تربیت، آپ کی پرورش کے اوپر آپ روشن ڈالیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب، حضور سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ چونکہ اہل بیت کے ایک چراغ ہیں، اہل بیت کے گلستان کے ایک پھول ہیں. آپ کی ولادت با سعادت جو ہے یہ مدینہ المنورہ کی معمر، معطر اور منور اور مشکبار علمی ماحول میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اپنے والد گرامی سیدنا ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام، سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع
اور حضرت سیدنا عروہ بن زبیر جو سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور حضرت سیدنا عطا اور سیدنا نافع علیہم الرحمۃ الرحمن کے چشمہ علم سے آپ سیراب ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام جو ہیں، چونکہ یہ ایک علمی گھرانہ ہے تو آپ کو کہیں اور جا کر تحصیل علم کے لیے سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ علم مصطفوی اور علم مرتضوی جو تھا وہ آپ کے اپنے گھر میں ہی تھا، تو آپ نے اپنے گھر سے ہی اکتساب فیض کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ آپ سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ کی آپ کو زیارت ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ تابعی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام 12 سال امام زین العابدین پاک علیہ السلام کی صحبت میں آپ نے گزارے، چونکہ غالباً 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، کہ 83 ہجری کا بھی ایک قول ہے، اور 19 سال آپ نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے اکتساب فیض کیا۔ ماشاءاللہ۔ امام زین العابدین پاک علیہ السلام آپ دیکھ لیں، ان سے اور پھر 83 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ واقعہ کربلا کے بہت زیادہ قریب ہے، صحیح 22-23 برس بنتے ہیں تقریباً۔ تو اس اہل بیت کے خاندان کے یہ وہ پہلے فرد ہیں جو واقعہ کربلا میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بہت قریب سے اس کو سنا۔ صحیح۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں، ان کے جو حالات میں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ آپ جو ہیں اس واقعہ کے افسوس میں رہتے تھے، غم میں رہتے تھے۔ ایون یہاں تک ملتا ہے کہ آپ جس حجرہ میں رہا کرتے تھے، اس حجرہ کے قریب سے کوئی شخص گزرا اس گلی سے، تو نیچے وہ پرنالہ جو تھا اس کے نیچے گھاس اگی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا کہ بارش تو ہو نہیں رہی، یہ گھاس کہاں سے اگی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا حجرہ ہے، تو آپ کے آنسو مبارک جیسے نیچے گلی میں گرتے ہیں تو اس سے سب جو ہے وہ گھاس ہو گئی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ نے بہت سارا واقعہ کربلا سنا، اس کے بھی اثرات آپ کے قلب اثر پر تھے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اساتذہ، آپ کے شاگردوں کا ذکر فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آج ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم امام الائمہ جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کا یہ بہت بڑا کمال اور فضیلت ہے کہ آپ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں۔ جس طرح آپ کے اپنے والد سے دونوں طرف سے نسبت ہے، امام حسن اور امام حسین سے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو اسی طرح 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے اساتذہ ان کے گھر سے ہی ہیں، ان کے والد ہیں، اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ علمی ہے۔ اور آپ کے شاگردوں میں دیکھیں تو آپ کے اور میرے اور ناظرین سب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام آپ کے شاگردوں میں ہیں، اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام جو ہیں بہت سارے بڑے بڑے، آپ دیکھیں ولایت میں، تصوف میں حضرت داؤد طائی جیسے بزرگ جو بڑے بڑے مشائخ کے شیخ ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں کو نصیحت فرمائیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ ولایت کے تاجدار ہیں اور آپ مجھ سے نصیحت؟ تو انہوں نے پھر ضد کی کہ نہیں حضور، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا نسب کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو آپ پھر اس کا جواب کیا دینے لگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، ابو سلیمان آپ کا لقب تھا، اے ابو سلیمان، آپ مجھے نسب کا واسطہ دے کے بات کر رہے ہیں تو میں تو اس بات پہ خائف رہتا ہوں۔ مفتی صاحب میں نے یہاں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا اور دوبارہ یہاں سے ہم گفتگو کو آغاز کریں گے۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، مفتی شاہد مدنی صاحب کی طرف میں نے جانا ہے، اور وہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں 2 سال آپ کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی خسارے میں رہتا۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی آپس میں قربت کا ایک بہت بڑا اچھا تعلق تھا، محبت کا، اخوت کا، اور جب بھی ہم ان بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ادب سے بات کرنی چاہیے،
اور اگر کہیں کسی کا اختلاف بھی ہوا ہو تو پھر ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے چھوٹے کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی چاہیے، اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بڑوں کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جو کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نام ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو کیڑے مکوڑوں کو کیڑے مکوڑے رہنا چاہیے۔ اہل بیت کا یا صحابہ کا جب بھی وہ بات ذکر کریں تو ادب سے، احترام سے کرنی چاہیے۔ جی مفتی شاہ صاحب اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کیا کہ آپ نصیحت کیجئے، اور پھر جب آپ کے نسب کا آپ کو واسطہ دے کے نصیحت کا کہا تو آپ نے کہا کہ مجھے تو خود اس بات سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر میرے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر تو نے ہماری اطاعت کا حق ادا کیوں نہیں کیا، جی، کیونکہ اس وقت نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے بلکہ عمل پر ہے، تو آپ تقوی کے اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود آپ اپنے لیے اور اپنے سامنے والوں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ کا مرتبہ بہت رفیع الشان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفہ منصور، اس کو بہت آپ سے تکلیف ہوئی، اور ایک دن تو اس نے قتل کا پلان کیا اور کہا کہ اپنے وزیروں کو کہا ان کو میرے سامنے لے کے آؤ، اور جب میں سامنے بٹھاؤں میں اپنی پگڑی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کروں تو حضرت امام جعفر کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے معاذ اللہ۔ آپ کو جب بلایا گیا تو آپ اندازہ لگائیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ شہادت ہے، آپ کو قتل کرنا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سامنے یکدم وہ گھٹنے ٹیک کے آپ کے آگے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ بادشاہ وقت ہو کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا اور آپ سے عرض و نیاز کی اور آپ سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا حکم بس اتنا ہی ہے کہ آپ ہمیں آج کے بعد دوبارہ اپنے دربار میں نہیں بلائیں گے۔ اللہ جب آپ تشریف لے گئے تو بعد میں ان کے وزیروں نے مشیروں نے خلیفہ منصور سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے تو قتل کے لیے بلایا تھا؟ صحیح کہا جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کہنے لگا وہ خلیفہ جی ٹھیک کہ ہو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسا اژدہا تھا کہ اگر میں بے ادبی کرتا تو وہ میرے تخت سمیت مجھے نگل لیتا۔ جی بغدادی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو اشاعت اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے جو آپ نے کام کیا، آج بھی جو لوگ دین کا صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حالات آج کے حالات سے بڑے مختلف تھے، بڑے مشکل حالات تھے، آپ کیا فرمائیں گے؟ مشکل حالات میں بیسیکلی سروائیو کرنا اور کام کرنا یہی جو جرت اور بہادری کا نام ہے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے اگر بالخصوص اہل بیت اطہار اگر ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو ان کو ہمیشہ مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑا، اور بالخصوص جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تو امام علی علیہ السلام سے ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد بالخصوص جو سیاسی طبقات تھے تو ان کی طرف سے ہمیشہ اہل بیت اطہار کو ٹف ٹائم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں تھیں بالخصوص جو علم دین کی سرگرمیاں تھیں ان کو کسی صورت میں بھی محدود نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں تو جو آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے، تو اس وقت کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر سب سے زیادہ جو فقہ کے فالور ہیں وہ فقہ حنفی کے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ہم ظاہر ہے ان سے اگر کمپیریزن کریں گے تو لوگوں کی سمجھ میں بعض ذرا زیادہ تیزی سے آ سکتی ہے۔ جی آسانی ہو جاتی ہے۔ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے فقہ میں امام اعظم، تو وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من محمد بن جعفر محمد الجعفر، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ افقہ، زیادہ کسی کو فقہ میں سمجھدار ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو بات اپنے انٹرو کے اندر بھی کر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی شاگردگی اختیار نہ کرتا تو شاید میں ہلاکت میں پڑ جاتا، تو یہ ایک آپ کی عظمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بات کی تھی میں اس کو بھی کمپلیٹ کر دوں گا کہ جو آپ نے کیونکہ یہ بات درمیان میں کر بھی دی کہ ہم سب ایک بھی ہیں اور یہ اختلافات کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے اسلاف کے اندر شاید کوئی اس طرح کے ڈیفرنسز نہیں تھے جو ہم نے کریٹ کر دیے۔ صحیح بات۔
اور شاید یہ ہماری بھی کم علمی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک سائڈ سے وہ جہاں پر ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، تو دوسری سائڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 واسطوں سے آپ کا جو ننہال ہے وہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ ما ارجو من شفاعت علی شیئا، کہ میں امام علی علیہ السلام کی شفاعت میں سے اگر کسی چیز کی امید کرتا ہوں تو فرمایا کہ ارجو من شفاعت ابو بکر ایضا، کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ویسے ہی شفاعت کی امید کرتا ہوں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کہ ولدنی مرتین، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 بار پیدا کیا، یعنی کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ 2 رشتے آپ کے جو مناسبتیں والدہ کی طرف سے اور ننہال کی طرف سے بنتی ہیں۔ رہا مسئلہ آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا، تو اس کے حوالے سے ایک روایت صرف میں یہاں عرض کروں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صالح بن ابی الاسود یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ سلونی، مجھ سے سوال پوچھیں۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سلونی کا ہے نا شرف، تو یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلونی، اور پھر اہل بیت اطہار میں سے ایسے لوگ آتے تھے کہ جو واقعی صرف جو حضور کا نور اور جو علم، ظاہر علم نور ہے اور یہ نور کے ساتھ جمع ہوتا ہے، صحیح۔ تو پھر آپ کے پاس وہ علم آ کر جمع ہوا تو آپ پھر یہی الفاظ آپ کے لیے سلونی، مجھ سے سوال پوچھیں، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں آپ میں نہ رہوں۔ تو یہ آپ کا کمال تھا۔ فإنہ لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثی، میری بات کی طرح جو میں گفتگو کروں گا ایسی گفتگو میرے بعد آپ سے کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ تو یہ کمال تھا آپ کی گفتگو کا، اور وہ گفتگو کیوں کمال نہ ہوتی؟ انہیں سارا پتہ کہ تھا جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جب آپ حدیث پاک بیان کرتے تو اس وقت آپ وضو نہ ہوتا تو حدیث پاک کو بیان نہ کرتے۔ جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ پیر صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو ملت نبوی کا سلطان اور دین مصطفی کی اگر برہان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے علم و حکمت کی اس گہوارے میں تربیت پائی، اور وہاں آپ نے علم سیکھا، یہاں سے کائنات کو علم تقسیم ہوتا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، آپ سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اکتساب فیض کیا ہے۔ ویسے تو ان کے بارے میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس میں بھی آپ حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا، اور پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھی وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھیے ڈیفرنس ہے 3 سال کا۔ امام ابو حنیفہ کی جو ولادت ہے وہ 80 ہجری کی ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر الصادق کی جو ولادت ہے وہ 83 ہجری کی ہے۔ 3 سال عمر میں امام ابو حنیفہ حالانکہ بڑے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی جو ایک عقیدت تھی اور وہ حقیقت بھی تھی کہ فرمایا لولا السنتان لہلک نعمان، اگر امام جعفر الصادق کے وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اور کسی نے آپ سے آپ کی عمر مبارک کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر صرف 2 سال ہے جو میں نے امام جعفر الصادق کی خدمت میں گزارے۔ کیا بات! اور دیکھیے یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس سے دنیاوی علم بھی کائنات کو نصیب ہوا ہے۔ دیکھیے جابر بن حیان جیسے جو ہے وہ کیمیا دان جو ہیں وہ بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ پھر ابو موسیٰ خوارزمی جو ہے وہ بھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ 4000 کے قریب بیک وقت آپ کے پاس لوگ اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب اموی دور میں امام جعفر الصادق علیہ السلام اموی دور آیا تو اموی دور کا آپ کے دور اموی دور کا آخر ہے بالکل، اس وقت جو ہے ان کی جو سیاسی بنیادیں تھیں وہ ہل چکی تھیں، اور بنو عباس جو تھے وہ اپنی سیاسی بنیادیں مضبوط کر رہے تھے۔ حالانکہ روایات میں آتے اور سیرت کی کتابوں میں تو انہوں نے یہی سیاست کے لیے پتہ کھیلا تھا جیسے آج کل کے سیاستدان ہیں۔ جناب مفتی شاہد مدنی صاحب آپ بتائیے ہمیں آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں۔ جی پیر صاحب، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا، آپ کا مقام دیکھیں۔ سیدنا فیض عالم حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ جن حضرات کا میں تقدس کے ساتھ ذکر کرتا ہوں انہی میں سے سیف سنت، جمال طریقت، معبر اہل معرفت، مزین اہل صفوت ابو جعفر محمد، یعنی اتنی بڑی ہستی کن القابات سے آپ کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے اخلاق کا معاملہ لیں
تو آپ صابر ہیں، آپ شاکر ہیں، آپ عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ متقی ہیں. آپ کا کردار کتنا عظیم کردار ہوگا کہ وہ خاندان نبوی کا کردار ہے. آپ کے کردار میں امام فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام مولا علی مشکل کشا آپ کا خون ہے. اور آپ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ پر کسی نے چوری کا الزام لگا دیا، استغفر اللہ. تھیلی کے چوری کا الزام لگا دیا. اب بجائے اس کے کہ آپ تفتیش میں جاتے، انکار کرتے، آپ نے اس کو یہ کہا کتنے تیرے اس تھیلی میں اشرفیاں کتنی تھیں؟ اس نے جتنی بتائیں آپ نے اپنے پاس گھر گئے اور جا کے لا کے اس کو دے دی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، کہا حضور وہ میری چوری نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے مل گئی ہیں، تو آپ واپس لے لیجئے. فرمایا یہ خاندان نبوی ہے، اہل بیت ہے، ہم دے کے لیتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم لٹانے والے ہیں. ہم دینے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم لینے والے تھوڑی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بزنس مین، ہر قسم کی لوگوں کے آپ امام ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہم بغدادی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر میں وہ آپ کی ذات کو کیسے خراج تحسین پیش کریں گے. ہاں، بیسیکلی جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کسی بھی شخصیت کے حالات زندگی بیان کرنا، لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا، ان کی فضیلت کا، تاکہ ان کا ذکر تازہ رہے ہمارے ذہنوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے توسط سے، یہ پیغام بھی ہوگا، صحیح، وہ یہ ہے کہ ہماری ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات، ہمارے اسلاف میں ایسے بزرگ جن کے تذکرے ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی پیر صاحب اسپیشلی نے جو ذکر کیا، ان کی تعلیمی ابھی پیر صاحب بات کرنی ہے تفصیل سے، جو خدمات ہیں، جو تعلیمی خدمات ہیں. اب اس میں اسپیسیفک اس ایشو کو لینے کے بجائے، تاکہ وہ تفصیل سے اس پہ بات کر سکیں، میں صرف یہ اس پہ بات کروں گا کہ آپ اس دور میں بیٹھ کر تو مساجد کے اندر آپ نے جو علم پھیلایا وہ میتھ کا علم تھا، فلکیات کا علم تھا، وہ کیمسٹری کا علم تھا. تو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دعوت و دین کا کرتے ہیں، لیکن ہم نے دین کو ان تمام چیزوں سے الگ کر دیا ہے. صحیح بات. کیا ہم کہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں یا کہیں دین کو برباد کرنے میں ہمارا رول ہے؟ استغفر اللہ. یہ چیز ہمیں چیک کرنی چاہیے کہ اگر ہم صرف دین اس چیز کا نام رکھ لیں کہ بس یہ تلاوت قرآن اور چند فقہی مسائل جاننے کے بعد ایک اچھی پگڑی اور داڑھی مبارک، ریش مبارک ایک رکھ لیں، اور اس کے بعد مساجد کے اندر جو آپ کا کردار ہے اور باقی دنیا سے آپ کٹ جائیں، تو یہ دین نہیں ہے. صحیح بات. دین اس بات کا نام ہے کہ وہ پورا آپ کے کردار کو بدلے. آپ کے کردار پیکج ہے، پورا پیکج ہے، اور یہ آپ کے کردار کو بدلے. صحیح. جہاں پر ایک سائنسدان کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو، جہاں پر ایک میتھمیٹیکل والا آدمی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور اسی طرح جہاں پر ہمارے علماء ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی ان چیزوں کا، باقیوں کا علم ہو. صحیح بات. آج بالخصوص کمپیوٹر کی دنیا ہے، اور آج سکولز میں جائیں، ایک سروے ہے کہ آلموسٹ 80 to 90% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمپیوٹر کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو ایجوکیشن اس وقت جا رہی ہے اب وہ تو اے آئی آ گئی جی، اس سے بھی آگے، اور اس کی وجہ اے آئی، اور ظاہر ہے وہ سارا ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر ایجوکیشن. بیس تو کمپیوٹر ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ایجوکیشنز کو، ان تعلیمی رویوں کو سیکھیں جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اور پھر ان کو جوڑیں اپنے اسلاف کی اس بنیادی تعلیم کے ساتھ. انشاءاللہ. قرآن اور حدیث بدلتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہر وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جناب پیر صاحب آخر میں کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس رول کے اوپر میرا خیال ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. جناب پیر صاحب، میں یہاں بات میں نے چھوڑی تھی وہیں سے لنک کرتا ہوں کہ آپ کا جو دور ہے نا، دور مبارک، اس میں بنو امیہ جو تھے ان کا آخری دور تھا، ان کی سیاسی بنیادیں جو تھیں وہ بالکل کمزور ہو چکی تھیں، اور بنو عباس جو تھے وہ یہ پتہ کھیر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا بنو فاطمہ جو ہے ان کو اقتدار جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں لیکن ان کا بھی ایک یہ سیاسی مقصد تھا. تو اس دور میں آپ نے سیاست کی طرف توجہ نہیں فرمائی،
بلکہ اسی دور میں آپ نے موقع کو غنیمت جانا کہ ایک جو ہے گروہ اس سے حکومت چھینی جا رہی ہے، دوسرا اس کے لالچ میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس دور میں علم کی ترویج جو ہے اس اشاعت میں بہت بڑا کام کیا۔ مدینہ میں یونیورسٹی، مدینہ مسجد نبوی میں قائم کی، اور کوفہ مسجد میں یونیورسٹی کا درجہ اس کو دیا۔ اور امام مالک علیہ جو ہے امام مالک بن انس، ان کا ایک قول عرض کرنا چاہتا ہوں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کوزے میں دریا جو ہے سمندر کو بند کر دیا ہے۔ امام مالک فرماتے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ایسا خیال آ سکتا ہے کہ جعفر بن محمد سے افضل بھی اس دور میں کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ علیہ السلام فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی خدمت عالیہ میں امام ابو حنیفہ حاضر ہوا کرتے تھے، ویسے اہل سنت کے جو چاروں ائمہ ہیں وہ آپ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگردوں میں سے، صحیح بات۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ یہ تو ڈائریکٹ شاگردوں میں سے ہیں، پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ بالواسطہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور یہ عالم ہوتا تھا آپ کی مجلس کا کہ جب آپ درس و تدریس ارشاد فرماتے تھے تو دیکھیے اتنی بڑی بلند پایا شخصیت، وہ روحانیت کے جنہیں عظیم شاہ سوار آپ کہہ سکتے ہیں اور مقتدا کہہ سکتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی آپ کے اس درس حلقہ درس میں پانی تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یوں تشنگان علم کی پیاس بجھائی کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا کم وقت کے لیے آتا تھا اور زیادہ علم حاصل کر کے جاتا۔ کیا بات، کیا بات۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی پیر صاحب، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ امام جعفر صادق کیونکہ اہل بیت کے ائمہ میں سے اور اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کی سیرت سے ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ صحیح بات۔ آپ کے بارے میں یہ روایات مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے شیخین کریمین جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر و احبہما، کہ اے اللہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے عقیدت اور محبت رکھتا ہوں۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، کہ اے پروردگار اگر میرے دل میں ان دونوں شیخین کی محبت کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے میرے نانا جان میرے جد امجد کی قیامت کے دن شفاعت نہ ملے۔ تو آپ جیسی ہستی یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت میں بہت زیادہ آگے تھے، ایسے ہی اہل بیت اور اہل بیت کے ائمہ کرام اور یہ ساری ہستیاں یہ تمام اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت میں کسی طرح کم نہیں تھے۔ تو یہی اسلام کا حسن ہے اور یہی الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک عالم اسلام کا بنیادی لقمہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارے میں جیسے قبلہ فرما رہے تھے، یہ ہم نے آ کے رکھنا ڈال دیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان، ورنہ یہ جو دونوں ہستیاں تھیں، دونوں جماعتیں تھیں، ان کی آپس میں محبت دیکھیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام جیسے قبلہ عین الحق بغدادی صاحب فرما رہے ہم لوگ بھی قیامت کی نشانی میں خود بھی شامل ہیں، تو ننیال سے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اصل میں یہ چاہیے کہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کریں، یوٹیوب پہ بڑی بکتی بھی ہیں یہ نشانیاں، تو اب سب سے بندے میں بھی قیامت کی نشانی ہوں، جب بات مکمل کریں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے نا اپنا روزی روٹی کا یہ ایک بہانہ بنا رکھا صحیح ہے بات کہ ان اعلیٰ قدر ہستیوں کی عزتوں کو اچھال کے ہم اپنا جو ہے وہ لقمہ حرام کر کے اپنے پیٹ صاحب میں آخر میں چند کلمات۔ بنیادی صاحب تو یہی ہے کہ ہم ان شخصیات کے ذریعے اپنے آپس کی محبت مودت اس کو پیدا کریں، اختلافات کو ختم کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیونکہ میں مدارس دینیہ کو اس وقت ڈیل کر رہا ہوں تو میں تو ہاتھ جوڑ کے مدارس دینیہ والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت امام جعفر الصادق کے اس عمل پر جو آپ کا طریقہ کار تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مدارس کے اندر عصریہ تعلیم کو رائج کریں۔ جی مفتی صاحب۔ جی جیسے میرے ساتھیوں نے کہا تو آپ کا کیونکہ مشرب ہی یہ تھا کہ آپ دین کے کو اس سٹائل سے پیش کر رہے تھے جس کی اس وقت کو ضرورت تھی، اور آج اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں تو عالم اسلام کو جتنی جدت علوم جدید علوم کی ضرورت ہے شاید ہی کسی دور میں ہو، تو آپ کا یہ رویہ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آج کا وظیفہ ہے یا رحمان 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اولاد نرینہ مجھے چاہیے، بیٹا چاہیے، تو پھر اس وظیفے کو پڑھے، اللہ سے مدد مانگے
اس وظیفے کی کثرت کرے اور چلتے پھرتے جب بھی بیٹے کی طلب ہو ماں کو، باپ کو، خاندان کو، اگر نانے کو ہے کہ بھئی اولاد ہو جائے بیٹی کی طرف یا دادے کو ہے تو وہ بھی پڑھے گا تو وہ برکت آئے گی، برکت لوٹے گی۔ خواتین حضرات، یہ وظائف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور جب کسی بندے کو ہم بار بار دنیا میں پکارتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، تو ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ دوسرا آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ الامین اوپن کچن کے نام سے مستقل بنیادوں پر اپنے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر چکی ہے، اور ماشاءاللہ کل سید حسنات گیلانی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہر مہینے 100 بندے کو کھانا میں کھلاؤں گا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ بھی اس نیکی کے عمل میں حصہ ڈالیں اور آگے بڑھیں، تاکہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اب اس مہنگائی کے دور میں عام بندے کو، میں غریب لفظ نہیں بولتا، عام بندے کو جب کھانا مل جاتا ہے تو پھر دیکھیے وہ دعائیں کیا دیتا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔